پریشان ہے نا, سوچ رہے ہیں کل کیا ہوا ہے. کل کے کامیاب اجلاس کے بعد آج خالد مقبول کے بہت سارے پنٹر اتار گئے. وہ ہر جگہ اپنی اپنی جگہ پہ تمہید باندھتے سنائی دے رہے ہیں. مگر سچائی یہ ہے کہ اگر ان لوگوں میں اتنی ہمت ہے تو آپ سیاست کا جواب سیاست دیں, یعنی کہ آپ اس سے بڑا اجلاس کر کے دکھا دیں اور پھر پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیسا ہے. مگر ایسا نہیں ہے. میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی تمیدیں باندھتے سنائی دے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کسی کا نام لے رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے فلاں ہو جائے گا, کوئی کہہ رہا ہے فلاں دھماکہ آ جائے گا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں, اگر ایک مان بھی لیتے ہیں کہ خالد مقبول کے ساتھ لگ بھی گئے تو اس کا حاصل اصول کیا ہے؟ بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں, وسیم اختر کا نام لیا جاتا ہے. اور بھائی وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ جب میئر سے جا رہے تھے تو مگر بچ جتنے بڑے بڑے آنسو ٹپکاتے ہوئے جا رہے تھے. آج لوگ کہتے ہیں وہ دوبارہ خالد مقبول کے ساتھ جڑ جائیں گے. حالانکہ کل مصطفیٰ کمال نے اپنی اسپیچ میں بتا دیا کہ خالد مقبول نے کس طرح وسیم اختر کے ساتھ ہینڈ کیا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ حیدر عباس رضوی واپس آ جائیں گے, اور لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ حیدر عباس رضوی وہ آدمی ہے جس نے آپ کو 18ویں ترمیم کا تحفہ دیا. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دھماکہ کوئی جو ہے وہ جو ادھر ادھر چلے گئے تھے وہ خالد مقبول کی سربراہی میں اگر کوئی عزت دی جائے گی وہ آ جائیں گے. اور وہ یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے طاقت میں رہتے ہوئے ہی ایم کو اور مہاجروں کو نقصان پہنچایا. ایک اور آرگومنٹ جو اکثر اور بیشتر دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے, مجھے جب بھی میں اپنی ٹائم لائن پڑھتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے یار آپ تو ایم دفن کرنے آئے تھے. میں نے ایم دفن کرنے آیا تھا؟ چلے آج تاریخ بتاتے ہیں. میری نظر میں تو ایم 26 جولائی 1997 کو دفن ہو گئی. اور ایم کو پہلی دفعہ دفن نہیں ہوئی. اے پی ایم سو بنی, پھر مہاجر قومی موومنٹ بنی, پھر 26 جولائی 1997 کو متحدہ بنا دی گئی. اب آپ دیکھیں کس طرح بیوقوف کیا گیا, بنایا گیا لفاظی کر کے کہ آپ نے اس کو متحدہ کا اور اکرونیم آپ نے اس کا ایم رکھا. بالکل اس طرح کہ جس طرح پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور پیپلز پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس کے بعد 22 اگست 2016 کو ایم پاکستان بنا دی گئی. ایم کو ایک دفعہ نہیں, ایم 3 سے 4 دفعہ دفن ہو چکی ہے. اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی اور نے کیا. نہ ایم پاکستان میں نے بنائی, نہ متحدہ پاکستان میں نے بنائی, نہ اس سے پہلے ایم مہاجر قومی موومنٹ جس کے نعرے پہ الطاف حسین نے یا باقی لوگوں نے سیاست شروع کی تھی, اس نعرے کو دفن میں نے کیا یا کسی اور نے کیا, جس کو بھی آپ لوگ نام لیتے ہیں. نام لے لیجئے کہ متحدہ پاکستان بنانے کے ٹائم پر بھی خالد مقبول جیسے نمونے موجود تھے, اور ایم پاکستان بنانے کے ٹائم پر بھی ایسے لوگ موجود تھے. پھر شکوہ کس سے؟ اس کے باوجود بھی اس کو چیئرمین بنانے کے لیے تپ و دوک جاری ہوتی ہے. ایک چیز سمجھ لیں آپ, میں نے ہمیشہ اس بات پہ ایمان رکھا ہے, میں بافخریہ مہاجروں کی اولادوں میں سے ہوں. اکثر اس بات کا شکوہ کیا جاتا ہے کہ آپ سندھ میں رہتے ہوئے سندھی کیوں نہیں بن جاتے, اور یہی شکوہ اگر میں ان سے کہوں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی کیوں نہیں بن جاتے, خود ناراض ہو جاتے ہیں. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے, ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ مجھے ایز اے مہاجر نہ کسی پٹھان سے, نہ کسی پنجابی سے, نہ کسی سندھی سے, سرائکی سے, بلوچ سے, کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں لوگوں کو مجھ سے پرابلم ہو سکتی ہے, مگر مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کیا ایم کی سیاست نے واقعی میں دل سے مہاجروں کے لیے کچھ کیا. اگر ایسا ہوتا
تو مہاجر قومی موومنٹ متحدہ نہیں بنتی. اگر ایسا ہوتا تو آپ 18ویں ترمیم پاس نہیں کرتے. اگر ایسا ہوتا تو آپ لوکل باڈیز کا امینڈمنٹ پاس نہیں کرتے. مگر یہ سب کام میں نے تو نہیں کیے, اور جس نے کیے وہی ٹیم آج چیئرمین بنی بیٹھی ہے, اور وہی لوگ جن کو آپ قائد مانتے ہیں, اور شکوہ آپ ہم سے کرتے ہیں. کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ خالد مقبول اور اس کے ساتھ جن لوگوں کے ناموں کے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں کہ یہ آ جائے گا, وہ آ جائے گا, فلاں آ جائے گا, دھماکہ آ جائے گا, میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے نظر ہی آتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آج مہاجر قوم کی اور ایم کیو ایم کی زبو علی کے ذمہ دار ہیں. آج سے 10 سال پہلے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ایم کیو ایم کے لوگوں کو, بالخصوص مہاجر قوم کو, غدار سمجھا جاتا تھا, پاکستان کا غدار. اور یہ لوگ جو آج بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے ہیں یہ اس غدار کے ساتھ ہوتے تھے. مگر اس لیبل کو ہٹانے والے جو ہیں وہ آج بھی آپ کے لیے کاوش کریں گے اور کل بھی کرتے رہیں گے. اور مہاجر عوام نے یہ دکھا دیا ہے, ایم کیو ایم کے کارکنوں نے دکھا دیا ہے کہ اب اس طرح کی ایم کیو ایم کی اجازت نہیں ہو سکتی. کل سے لے کر آج تک مجھے کراچی کے غیور پٹھانوں کا, غیور بلوچوں کا, سندھیوں کا, پنجابیوں کا, کتوں کے میسیجز آئے کہ ہم نے کس طرح ایم کیو ایم کے اس ورکر اجلاس میں اپنے اپنے کارکنوں کے ساتھ شرکت کی. یہی ایم کیو ایم اس شہر کا مستقبل ہو سکتی ہے. مگر کیا یہ ہوگی مجھے نہیں پتا. میں ایم کیو ایم کا کارکن نہیں ہوں, میں ایم کیو ایم کا ورکر نہیں ہوں. میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا چکا ہوں کہ جب مرجر ہوا تھا میں نے ایم کیو ایم جوائن نہیں کی تھی, کیونکہ اس طرح کے ایم کیو ایم میں جہاں پر خالد مقبول یا اس وقت جب مرجر ہو رہا تھا وسیم اختر یا حیدر عباس یا اس طرح کے منافق لوگ بیٹھے ہوں, اس ایم کیو ایم کے ساتھ میں نہیں چل سکتا تھا. ہاں ضرور اے پی ایم سو جوائن کی, ایم کیو ایم جوائن اس لیے کی تھی کہ شاید کراچی کے اندر کچھ حاصل ہو جائے اس شہر کو, شاید 98% لوگوں کو طاقت مل جائے, شاید کوٹا سسٹم ختم ہو جائے, شاید میرے شہر اور شہری سندھ کے تمام لوگوں کو کچھ نہ کچھ مل جائے. مگر کیا اس ایم کیو ایم نے کچھ دلایا؟ آج کی ایم کیو ایم اپنی ذات کی جنگ لڑ رہی ہے, اپنی طاقت کی جنگ لڑ رہی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. برحال صرف اور صرف ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاست اور منافقت میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. اگر سیاست منافقت کا نام ہے اور منافقت سیاست کا نام ہے تو مجھے ایسی سیاست نہیں کرنی. مگر مجھے اب یہ لگتا ہے کہ قوم نے, اس کے کارکنوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ بس کرو ڈرامہ. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کسی طرح سے کسی چیمپئن نے یا ان پروفیسروں نے جن کا خالد مقبول نام لیتے ہیں کوئی فارمولا لگانے کی کوشش بھی کر دی تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. کیا قوم ان فارمولوں کی متحمل ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے حالات دیکھتے تو نہیں نظر آ رہا. باقی کیا ہوگا اوپر والا ہی جانتا ہے. دانش قاضی کو سلام, پاکستان آرمی کو سلام, اور میرے شہری سندھ کی قوم کو سلام کہ وہ اب جاگنا شروع ہو گئے, وہ اپنے حقوق مانگنا شروع ہو گئے. آرمی کو سلام اس لیے کہ ان کے جوان دن رات اپنی جانیں دیتے ہیں, اور مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی قربانیاں کبھی رائگاں نہ جائیں, ان کی قربانیاں غلط لوگوں کو پاور دینے میں ضائع نہ ہو جائیں. مگر کیا کہہ سکتے ہیں, پاکستان کچھ بھی ہو سکتا ہے. سوچا آج تھوڑی سی فلسفی جھاڑ دیتے ہیں. دانش قاضی کو گزار دیجیے, گردنواز خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ. جی آج